السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیچرز پولٹری فارمنگ یعنی کہ ٹی پی فارمنگ۔ آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے CRD یعنی کہ کرونک ریسپیریٹری ڈیزیز۔ یہ ریسپیریٹری ڈیزیز کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سانس لینے کے ایشوز کے حوالے سے ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پرندے زور زور سے ہانپنے کی وجہ سے، ٹمپریچر میں اپس اینڈ ڈاؤنز کی وجہ سے، یا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈسٹ، مٹی، دھول، دھواں، اس طرح کی چیزیں اس کے نظام تنفس کو، ریسپیریٹری سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے ایک تو فارم کے اندر کسی بھی چیز سے دھواں نہیں ہونے دینا۔ یہ ایشو خاص کر ہمیں سردیوں کے ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی بروڈنگ کرتے ہیں اور ایک بٹھی لگاتے ہیں۔ بٹھی سے پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کا دھواں ہم پراپر مٹی سے لیپ نہ دیں تو تھوڑا تھوڑا وہ فارم میں نکلتا رہتا ہے، کیونکہ سائڈوں کے پردے تو ہم نے بہت اچھی طرح سے بند کیے ہوتے ہیں ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، لیکن جو اندر دھواں اکٹھا ہوتا جاتا ہے، دھواں اکٹھا ہونے سے پھر یہ اس کے سانس کے ایشوز ہوتے ہیں۔ سردیوں میں CRD اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور گرمیوں میں ہوتی ہے لو لگنے کی وجہ سے۔ اور یہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ اس کو پہچان کرنی ہے کہ آپ کے پرندے میں CRD ہے بھی کہ نہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو، اگر تو آپ پرانے فارمر ہیں تو پھر آپ کو تو ایزیلی دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے سمٹمز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کھر کھر کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، یا جس طرح ہم نیند میں سوتے ہیں خراٹے لیتے ہیں، اس طرح کی آواز پرندے کو آپ جب غور سے ایک پرندے پہ نگاہ رکھ کے دیکھتے ہیں اور سینس کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ کو، سانس لینے کی، تو اس میں اس طرح کے ہلکے سے خراٹے آنے کی بھی ساؤنڈ آتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یا آپ یہ نوٹ کریں گے کہ چھینکنے کی جو آواز ہوتی ہے نا، تو وہ جو ہے نا اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نئے فارمر ہیں تو یہ سمٹمز آپ کو دن میں، کیونکہ باہر کا شور ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا کم فیل ہوگا۔ آپ کو یہ تقریباً 8 سے 9 بجے کے بعد جب ہر طرف سے سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، تو اس ٹائم آپ کو یہ آوازیں ایزیلی 1-2 پرندوں میں، 4-5 میں، 6-8 میں لازمی آپ کو یہ فیل ہوگی۔ جب فارم کے اندر آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو یہ گھر گھر کی آوازیں یا یہ جو چھینکوں کی آوازیں ہیں یہ آپ کو آئیں گی۔ تو اس میں پھر اس کی میڈیسن ہوتی ہے۔ میڈیسن پھر آپ نے جو استعمال کرنی ہے وہ ہے، میں آپ کو ایسے کوئی میڈیسن بتا دوں تو اس میں پھر یہی ہوگا کہ آپ کو وہ میڈیسن ڈھونڈنے میں مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کہیں گے بھائی نے وہ والی میڈیسن بتائی تھی، اس کمپنی کی تھی، اس کا نام یہ تھا۔ جب آپ اپنی ویٹنری شاپ پہ جائیں گے، پولٹری شاپ پہ جائیں گے، تو وہاں سے جا کے آپ کو وہ ڈیمانڈ کریں گے، وہ پھر کہیں گے کہ بھائی یہ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ اچھی کمپنی کی ہے، یہ فلان ہے۔ تو بیسٹ سولوشن فار سلیکشن آف میڈیسن از ٹو کنٹیکٹ ود ڈاکٹر، یعنی کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے، اس کو چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنائیں پرندوں کا، وہ ڈاکٹر کو سینڈ کر دیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ فارمولہ استعمال کرنا ہے۔ بیسیکلی آپ نے ڈاکٹر سے میڈیسن کا نام نہیں پوچھنا، اس سے آپ باؤنڈ ہو جاتے ہو، بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ بھلے آپ کو اس سے اچھی کمپنی کی بھی میڈیسن مل رہی ہو، لیکن آپ کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز اٹکی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فلاں چیز لینی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے فلاں ہی لیں۔ یہ دکاندار اپنا سودا بیچنے کے لیے اس کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے فارمولہ جب وہ آپ کو بتا دیں گے تو پھر آپ نے اس میں دیکھنا ہے ملٹی نیشنل کمپنی، اچھی کمپنی کی آپ نے اسی فارمولے میں ڈیمانڈ کرنی ہے۔ تو جب وہ آپ کو فارمولہ مل جائے گا، دیٹس اٹ، وہ کافی ہے۔ تو CRD سے اگر بچ لیا جائے پہلے ٹائم سے ہی تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ پانی کا ٹمپریچر اور باہر سے وینٹیلیشن کے لیے پردوں کو آپ نے بہت زیادہ چڑھا کے اندر گیس کر لی، حبس کر لی، یا پردے بالکل ہی اگر آپ لوگوں نے نیچے گرا دیا اور باہر تیز ہوا چل رہی ہے، گرم لو چل رہی ہے، تو پھر اس سے یہ ایشوز آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اکثر فارمر یہ کرتے ہیں کہ ویکسین وغیرہ کا خرچہ بچا لیتے ہیں، جی ویکسین نہیں کر رہے ہم نے، تو ویسے ہی مہینے بعد، 27 دن بعد، 32 دن بعد اس کو سیل کر دینا ہے، چھوڑو یار کیا 1000، 1200، 1500 کا خرچہ کرے، اس کو آپ سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو ویکسین ہوتی ہے، یہ ویکسین ہوتی ہی پہلے ہے۔ اب پولیو ہے جس طرح سے، اب اللہ معاف کرے اگر ہم اس کی احتیاط نہیں کرتے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے وغیرہ نہیں پلاتے،
تو پھر اگر یہ ڈیزیز آ گئی تو اس کی پھر وہ کوئی علاج نہیں ہے. پریونشن کے طور پہ یہ ویکسینز جو بھی ہوتی ہیں پریونٹیو ہوتی ہیں, یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. ٹریٹمنٹ میں پھر آپ اس کو صرف اور صرف کوئی بھی میڈیسن دیں, اینٹی بائیوٹک دیں, اس سے فرق نہیں پڑنا. بس پھر آپ نے انرجی بوسٹر دینے ہیں, وائٹامنس دینے ہیں, وائٹامن سی دینا ہے, وائٹامن ای دینا ہے, کے دینا ہے, مینس کہ ملٹی وائٹامن ہی یوز کرنا ہے اگر آپ کے فارم میں یہ ڈیزیز آ جائے. تو اس کے لیے باقی کچھ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں, اس کے باقی کڈنی پہ اٹیک نہ کرے, لیور ٹونک کی بھی ڈوز دی جاتی ہے. بس پھر اللہ ہے, دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی کتنے % آپ کے پرندے مرتے ہیں, کتنے بچتے ہیں ویکسین اگر نہ کی ہو تو. نہیں تو اگر ویکسین کی ہے تو اللہ کا کرم یہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے 5 سے 10% پرندے مر جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کے کرم کے زمرے میں ہی بات آئے گی. تو اس میں آپ نے بالکل بے احتیاطی نہیں کرنی. جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو بنائی تھی, اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ویکسین کر رہا ہوں NDIB کی 6 دن. یہی احتیاطیں ہوتی ہیں جو فارمر حضرات کو کرنی چاہیے, جس سے ان کو پروفٹ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے. نہیں تو اگر پھر بے احتیاطی ہے تو پھر اس میں کوتاہی بھی. یہ تو پرندے ہیں, ان کو تو انوائرمنٹ چاہیے, ان کو تو چیزیں چاہیے. اگر آپ یہ ان کو نہیں دے سک رہے تو پھر یہ آپ کی کوتاہی ہے. اس میں پرندوں کا مرنا ان کی کوتاہی نہیں ہے. اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی ہے. یہ بے زبان پرندے ہیں, ان کا احساس بھی رکھنا ہے, ان کو ویکسین بھی دینی ہے, ان کو ملٹی وائٹامن بھی دینے ہیں. پیسے بچانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بڑے شوق سے, پیار سے, محبت سے, خلوص سے, اور یہ ننھی جانیں اللہ پاک نے آپ کے سپرد کی ہوئی ہیں کہ آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے. یہ کاروبار بے شک آپ کا ہے, اس سے آپ کو منافع ہوگا. لیکن بھائی اگر آپ نے ان کو ٹائم پہ پانی نہیں دیا, ٹھنڈا پانی نہیں دیا, خوراک نہیں دی, ویکسین نہیں دی, جب اس کو بخار ہوتا ہے, آپ کے بچے کو اللہ معاف کرے کوئی ٹمپریچر ہو, بخار ہو, دست ہوں, الٹیاں ہوں, کس طرح آپ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, ادھر ادھر پریشانی ہوتی ہے. کوئی نہ کھانے کی سینس ہوتی ہے آپ کو, نہ اٹھنے بیٹھنے کی ٹینشن, سارا کچھ وہ بچے کے گرد گھومتا رہتا ہے. یہ بھی اسی طرح سے ہیں. یہ اگر آپ ان کے لیے اسی طرح سے نہیں گھومیں گے, ٹینشن نہیں لیں گے, تو پھر آپ کے لیے دوسری ٹینشن بنیں گے, جو کہ فنانشل ٹینشن کے طور کے اوپر پھر یہ چیز سامنے آئے گی. آپ نے اپنے پرندوں کا خیال رکھنا ہے. آج کی ویڈیو میں بس میں نے یہی CRD کے ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دینی تھی. آپ کو مزید کوئی کویسچن ہو, آپ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور اس کو کامنٹ کر دیں, میں اس حوالے سے پھر آپ کو مزید رہنمائی دے دوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اس کا یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ میں ڈے بائی ڈے ویڈیو بنا رہا ہوں, تو جو فارمر حضرات اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو ان کے پاس میری ڈیلی ویڈیو جو بھی ہوگی وہ آپ کو جو ہے نا بیل آئیکن دبانے سے وہ شو ہو جائے گی. اس کے اندر ضرور آپ کے لیے 1 پوائنٹ یا 2 پوائنٹ تو ایسے ہی ہوں گے جو آپ کے کویسچنز ہوں گے مائنڈ کے اندر, وہ آپ کو مل جائیں گے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل کا آئیکن پریس کیجئے, تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فائدہ دے سکے. اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.